الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد ہوئی تو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے مناظرے کا چیلنج کر ڈالا۔ آپ کے مناظرے کا چیلنج کرنا تھا کہ نام و نہاد اہل الحدیث علماء نے اور اکابرین نے تنقید کی بوچھاڑ شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ غیر مذہبوں سے مناظرے کرتے ہیں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، پادری ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو وہ ان لوگوں سے مناظرہ کرتے ہیں اور مسلمان سے مناظرہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر آپ عیسائی ہیں تو ذاکر نائک سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرے کا جو چیلنج ہوا کہ ان سے مناظرہ کرنا ہے، وہ کیوں ہوا؟ اس کی بیسک اصل وجہ تھی کیا؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں کی مذہبی کتاب کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہندو مذہب کے جو پنڈت وغیرہ ہیں، جو ان کے عالم ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کریں گے کیونکہ انہیں ان سے اختلاف ہوگا۔ اسی طرح بائبل وغیرہ کے حوالے سے اگر وہ کچھ بیان کرتے ہیں اور عیسائیوں کو کچھ اعتراض ہوتا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ مناظرہ کریں گے۔ اور اگر عیسائیوں کی مذہبی کتاب جو اس وقت وہ مانتے ہیں، اگرچہ اس میں بہت رد و بدل ہو چکی ہے، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک یہودیوں کی مذہبی کتاب یا ان کے منہج یا ان کے عقیدے و نظریے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو یہودی ان سے مناظرہ کریں گے کیونکہ انہیں اس میں اختلاف ہوگا۔ لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کریں گے اور کسی مسلمان کو اس بیان میں ان سے اعتراض ہوگا کہ یہ ان کا کہنا قرآن پر جھوٹ باندھنا ہے، اسلام کے غلط عقائد بیان کرنا ہے، اسلام کی غلط تشریح کو عام کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی پنڈت کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ ایک عالم دین اور قرآن و سنت کا جاننے والا ماہر مسلمان ہی مناظر کھڑا ہوگا اور انہیں چیلنج کرے گا کہ آپ نے جو اسلام کو ایکسپلین کیا ہے، جو اسلامی آپ نے نظریات بیان کیے ہیں، جو قرآنی عقائد آپ نے بیان کیے ہیں، وہ عقائد، وہ نظریات درست نہیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ایک مسلمان عالم دین ہی وہ مناظرے کا چیلنج کرے گا اور وہ مناظرہ کرے گا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پر بھاگنے کے بجائے مناظرہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو ویڈیوز مل بھی جائیں گی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو دعوے کیے وہ دعوے کیا تھے، جو عقائد بیان کی وہ کیا تھے، وہ کچھ اس طریقے سے تھے۔ آپ نے کہا کہ 25 کم سے کم آیتیں ہیں کہ قرآن پاک میں وسیلہ حرام ہے، تو اس پر ایک قرآن کا علم رکھنے والا ہی مناظرہ کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی صورت میں آ سکتا ہے، اگرچہ وہ آئے گا نہیں، لیکن ممکن جانا کہ اللہ انسانی صورت میں آ سکتا ہے، اور یہ بیان کیا، یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اگرچہ بولے گا نہیں، اور یہ عقیدہ نظریہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ دے سکتا ہے مگر دے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سکتا ہے مگر وہ بھولے گا نہیں، کیونکہ اگر وہ انسانی صورت میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو وہ اللہ نہیں رہے گا، لیکن وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے عقائد و نظریات بیان کیے۔ تو ان سے اختلاف رکھنے والا ایک مسلمان وہ یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج کرے گا کہ جو آپ
معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ممکن جان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انسانی صورت میں آنا آپ کے نزدیک ممکن، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا آپ کے نزدیک ممکن، اللہ تعالیٰ کا بھول جانا آپ کے نزدیک ممکن، اللہ تعالیٰ کا دھوکہ دینا آپ کے نزدیک ممکن. تو لہذا ان سے جب اختلاف کیا جائے گا تو ایک مسلمان عالم دین ہی وہ مناظرے کا چیلنج کرے گا. پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید کے مابین جو جنگ کا معاملہ ہوا، اسے دو شہزادوں کی لڑائی کا کہنا اور یزید پلید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر جنتی ثابت کرنا، تو یقیناً اس پر ایک عالم دین مسلمان ہی مناظرہ کرے گا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ مناظرہ کریں. ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے اسی لیے انہیں مناظرے کا چیلنج کیا. آپ وید میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے، آج کی موجودہ توریت میں کیا لکھا ہے وہ ہم نہیں جانتے، آج کی موجودہ بائبل میں کیا لکھا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں کیا لکھا ہے، حدیث رسول میں کیا بیان ہوا ہے، یہ الحمدللہ علماء اہل حق جانتے ہیں. اسی لیے وہ ان کتابوں پر، ان مذاہب پر آپ سے گفتگو نہیں کر رہے، مناظرہ نہیں کر رہے، بلکہ جو آپ نے عقائد قرآن و حدیث کے متعلق بیان کیے ہیں اور درست نہیں کیے، ان عقائد، ان نظریات پر مسلمان عالم دین آپ کو مناظرہ کا چیلنج کر رہا ہے. یا تو آپ ان کی اصلاح کر دیں یا پھر آپ اپنی اصلاح کر لیں. آپ کا مقصد تو اصلاح ہے نا، تو میدان میں آئیے اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے چیلنج کو قبول کیجئے اور مناظرہ کیجئے. دیکھتے ہیں آپ قرآن پاک کو زیادہ بہتر سمجھیں یا اہل حق عاشقان رسول جو وارث الانبیاء ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کو، دین کو صحیح سمجھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے اور خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.